میرا نام سید الیاس حسین اور ولد سید رضا شاہ۔ سید رضا شاہ صاحب جو ہیں اس قتلگاہ شریف کے موجودہ صدر بھی ہیں، اور اس قتلگاہ کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گا کہ یہ قتلگاہ کب معرض وجود میں آیا۔ یہ جو پرانی کہاوت ہے، جو ہم نے لوگوں سے سنا ہے، ہمارے بزرگوں سے سنا ہے، تو ایک بزرگ سے میں نے بھی سنا تھا، اس سے میں نے باقاعدہ اس کی سٹوری میں نے ان سے باقاعدہ بیان کروایا تھا کہ یہ سٹوری یہ ہے کہ یہ قتلگاہ پہلے یہ ابوالٹوک میں ہوا کرتا تھا، جو اس وقت پریس کلب کا آفس ہے، وہاں یہ قتلگاہ ہوا کرتا تھا۔ اور اچانک راجہ اسکردو کو ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اسی ابوالٹوک کے نیچے ایک پلو گراؤنڈ کو تعمیر کیوں نہ کیا جائے۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، رات کو ہی اسی منٹ یہاں پہ جو امام بارگاہ کلان ہے، جو قدیمی امام بارگاہ ہے، اس کے متولی کو بھی ذہن میں بڑے وسوسے پیدا ہوئے۔ ساری رات وہ سو نہیں سکے۔ اچانک آدھی رات کو جب وہ اٹھ کے اپنے چھت پہ جب گیا تو اس نے عجیب سا ایک منظر دیکھا۔ 3 روشنی آسمان سے، یہ جہاں اس وقت قتلگاہ شریف جو موجود ہے، یہاں 3 روشنی مختلف اینگل میں اترتے ہوئے اس نے دیکھا۔ اس کو یہ یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس روشنی کو جا کے اسی جہاں پہ یہ گرا ہے اس جگہ پہ میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں گرا ہے۔ تو رات کو ہی اس نے اپنے گھر سے اس روشنی کی طرف چل پڑا جہاں یہ روشنی گرا تھا۔ جب یہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے چونکہ چھت سے دیکھا تھا کہ روشنی کس سمت گرا ہے، اسی سمت میں اس نے جس جگہ پہ گرا تھا، اس نے ایک سرکل سے، اس نے تینوں جگہوں پہ اس نے ایک سرکل بنا کے وہ واپس چلا گیا۔ اگلے دن وہ یہ سٹوری لے کے، یہ جو ماجرا ہوا تھا وہ لے کے اپنا راجہ اسکردو کے، اس وقت کے راجہ اسکردو کے گھر میں، اس کے دربار میں جا کے اس نے یہ سٹوری ان کو بیان کیا۔ تو راجہ صاحب نے بھی اپنے وزیروں اور اپنے عمائدین اور اپنے جو سرکردگان، ان تمام کو بلا کے انہوں نے اس سٹوری کے اوپر مشاورت کی۔ تو آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس جگہ پہ جائیں گے کہ جہاں یہ روشنی گرا ہے اور جہاں انہوں نے وہ سرکل ڈالا ہے، اس جگہ کو ہم دیکھیں گے۔ اپنے تمام احباب کو لے کے، جو اس کے سرکردگان تھے یا وزیر تھے، ان سب کو لے کے وہ یہاں قتلگاہ شریف کے جس میدان، اس وقت تو پورا میدان ہوا کرتا تھا، اس میدان میں آئے، اور جہاں جہاں اس نے سرکل بنایا تھا اس سرکل کو انہوں نے دیکھا۔ سرکل بھی موجود تھا، اور سرکل میں اس وقت جب وہ وہاں پہنچے تو اس میں ایک میں حضرت عباس کا نام لکھا ہوا تھا، ایک میں حضرت بی بی زینب کا نام لکھا ہوا تھا، ایک امام حسین کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ ماجرا انہوں نے دیکھا تو ساری قوم جو ہے وہ ان کو ایک قسم کی جو ہے نا روحانی ایک آثار ان کے اندر پیدا ہوئے، اور سب نے کہا کہ جی یہ ایک معجزہ ہے۔ یہاں پہ ہمیں سب نے نظرات اپنے اپنے حیثیت کے مطابق بیل، بکری، یہ سارے یہاں پہ ذبح کیا، اور انہوں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ، چونکہ یہ روشنی بھی یہاں گری ہے اور ان ہستیوں کے نام بھی یہاں آ چکا ہے، تو لہٰذا انہی ہستیوں کے نام کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پہ ان کے زیارت گاہ جو ہے ہم تعمیر کریں گے۔ تو اس طرح یہ قتلگاہ کا یہ جو بیک ہسٹری ہے، وہاں سے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو یہ معرض وجود میں آنے کا یہ ایک سبب بنا یہاں پہ۔ جب سے یہ قتلگاہ معرض وجود میں آیا ہے، یہاں لوگوں کے عقیدت بہت زیادہ ہیں یہاں ان آستانوں کے اوپر، کیونکہ جو شخص جہاں سے بھی آیا ہے وہ اپنی مرادیں پوری کر کے لے گیا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی درگاہ ہے جہاں سے لوگ جو ہے نا اپنے جو ہے نا مرادیں، اپنی مشکلات کو آسان کر کے جاتے ہیں۔
یقیناً یہ بات میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جو کربلا جا کے، جو کربلا میں اپنی نیت کر کے کربلا جا کے جو منتیں مانگ کے وہاں سے اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بھی یقیناً وہی کربلا کا منظر ہے، وہی کربلا ہے جہاں اگر آپ کے اصل نیت کی بات ہے، اگر آپ وہی نیت جو ہے وہ یہاں پر بھی آئیں گے تو مولا حسین یا بی بی زینب اور حضرت عباس آپ کی فریاد ادھر بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح آپ وہاں کربلا جا کے سنتے ہیں۔ تو یہاں پہ پورے 10 ڈسٹرکٹ سے لوگ زائرین آتے ہیں، اور رات کو دن کو کئی اس میں ہم نے دیکھا ہے لوگ گاڑیوں میں بھر کے آتے ہیں، آدھی رات کو آ کے ساری رات یہاں پہ، کیونکہ قدلگاہ کی اپنی سیکیورٹی کا ایک ہمیں ایک ایشو آتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا شام 6 بجے اس کو ہم لاک کرتے ہیں، اور صبح جو ہے 6 بجے ہم اس کو پھر اوپن کرتے ہیں، یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے۔ تو اس کے باوجود لوگ آتے ہیں دور سے، کئی دفعہ ایسا ہوا زائرین آئے ہیں اور ساری رات انہوں نے باہر اپنے صبح کھلنے کے انہوں نے انتظار کی ہے۔ تو یقیناً سارے مطلب ہر روز جو ہے یہاں پہ اگر آپ کبھی آپ اس ہمارے قدلگاہ کے ایریا میں اگر آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں روزانہ کے بیسس پہ کم از کم جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے لوگ روزانہ کے بیسس پہ لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں، اور پھر خصوصی ایام میں جس طرح محرم کے ایام ہو، جس طرح 15 شعبان ہو، دور دراز سے ہزاروں کی تعداد میں زائر یہاں آتے ہیں، اور یہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔